العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ دین کامل اور مکمل بنایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آیت نازل فرمائی اس میں اپنے دین کے تکمیل ہونے کی ہم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے ادیان تھے وہ وقتی تھے، رسول اور نبی تھے وہ وقتی تھے اور علاقائی تھے، محدود تھے، ان کی شریعت محدود تھی، ان کی کتابیں محدود تھیں. اگرچہ ان کتابوں میں اس کتاب کا تذکرہ جو دائمی ہے، جو لازوال ہے، قیامت تک کے لیے اتاری گئی قانون کی صورت میں، اس کی خوشخبری بھی سنائی گئی، اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور ہمارے خاتم النبیین سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ان کتابوں میں تھا، اور تصدیق تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے. اللہ رب العزت نے جب نبی مبعوث فرمایا تو اس کتاب کے ساتھ مبعوث فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر حق والا دین دے کر بھیجا، اور مقصد بھی بتلا دیا لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام ادیان پہ اس کو غلبہ دے دے، اس دین کو، اس کتاب کو اور اپنے آخری پیغمبر کی تعلیمات کو غالب کر دیں اور اپنے نور کو مکمل کر دیں. واللہ متم نوری، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، پورا کر دیا. اور تمہارے لیے بطور مذہب جس دین کو منتخب کیا، پسند کیا، اللہ کی پسند ہے، وہ ہے اسلام. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مذہب اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو تلاش کرے گا، کسی مذہب میں تانکا جھانکی کرے گا، کسی مذہب سے کسی رسم کو منتخب کرے گا، فرمایا اس کی طرف سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ فرما رہا ہے ایسا شخص بڑا بے وقوف ہے، پرلے درجے کا احمق ہے کہ جو اسلام سے روگردانی کرے، اسلام سے منہ موڑے، خواہ وہ حکومتی سطح پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، اجتماعی سطح پہ ہو، اور دین و دنیا کے کسی شعبے میں ہو. اگر ملت اسلام سے منہ موڑتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں بے وقوف ہے، احمق ہے. فرمایا سوائے بے وقوف کے کون روگردانی کر سکتا ہے؟
معلوم ہوا کہ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی احکام سے، اسلامی قانون سے، اس دستور حیات سے جو قرآنی شکل میں اللہ نے صورت میں نازل فرمایا، اس کے ایک حکم سے، ایک آیت سے روگردانی کرنے والا اللہ کی نگاہ میں بے وقوف۔ اب اس سانچے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ دیکھے ڈھال کے کہ میں اس سانچے میں اتر رہا ہوں یا اس سے باہر ہوں۔ اگر اس سانچے میں ہے، قرآن کے سانچے کے اندر، تو وہ اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہے، دانا ہے، اور جو اس سانچے سے نکل رہا ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں احمق، بے وقوف ہے۔ اتنا واضح اللہ نے ایک اور ایک دو کی طرف بیان فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسلام اصل ہے، اسلامی تعلیمات اصل ہیں، اور یہ ایسا مضبوط درخت کی مانند ہے کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ فرما رہے الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کلمہ طیبہ کی اس پاکیزہ درخت سے کہ جس کی جڑیں نہایت گہری ہیں، زمین میں مضبوط ہیں، اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ اسلام اللہ کی نگاہ میں بڑا مضبوط اور پائیدار ہے۔ اور یہی نہیں، آگے فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور ہر زمانے میں اپنے رب کے حکم سے پھلدار ہے۔ گویا یہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، ہر زمانے میں اس کے اندر امت کے مسائل کا حل ہے، اور صرف مسلمانوں کے نہیں، کفار کے مسائل کا حل ہے، تمام انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ آج ان مسائل سے، اس کے حل کے لیے ہم مختلف جگہوں میں تاکہ جھانکی کر رہے ہیں۔ کبھی یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسٹریلیا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہاں، اور اس میں تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ٹھوس لاہ عمل مل جائے جس سے اس ملک پہ، اس دھرتی پہ امن قائم ہو جائے۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ جیسے سائے کو پکڑنا ناممکن ہے، ایسے ہی اس کے بغیر امن قائم کرنا، اس کے بغیر معیشت کو مضبوط کرنا، اس کے بغیر اقتصادیات کو مضبوط کرنا، اس کے بغیر مضبوط معاشرت بنانا ناممکن ہے۔ بلکہ کہا جائے محال ہے تو غلط نہیں ہوگا، محال ہے۔ دنیا جہاں کہ ہم نے جتن کر لیا، آپ نے دیکھا امن کے لیے، کیا ہم امن قائم کر سکے؟ کیا ہم ایک مسلمان بہن کی عصمت کو دری کو روک سکے؟ کیا ہم معصوم جان کے قتل کرنے والے قاتل کے ہاتھوں کو پکڑ سکے؟ یہ کیسا ہماری حکومتوں کا آئینی ہاتھ ہے کہ ہم آئینی ہاتھ سے اس کو پکڑیں گے۔ وہ آئینی ہاتھ کہاں ہے؟ آئینی ہاتھ بنتا ہے قرآن سے، آئینی ہاتھ بنتا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے۔ اس کے بغیر نہیں پکڑ سکتے، اس کے بغیر امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ڈھکوسلے ہیں، صرف لفاظیاں ہیں، منہ شگافیاں ہیں، لوگوں کو لاڑے لپے دینا ہے، لوگوں کو یوں سمجھیے بچے کی طرح ایک نپل دے دینا ہے منہ میں کہ خاموش ہو جائے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے مختصر سی تمہید باندھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ نے جو قصاص نازل فرمایا ہے اور جو تعزیرات اسلام نے رکھی ہیں اسی کے لیے یہ میں نے تمہید باندھی۔ آج ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس امن کے پیچھے قانون یورپ کا نظر آتا ہے، آج ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے قانون امریکہ کا نظر آتا ہے، ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے قانون اپنا بنایا ہوا نظر آتا ہے۔
یاد رکھیے ہم جتنے جتن کر لیں یہ آگ، یہ خون کی ہولی اور یہ فتنہ فساد، اس سے حکومت بھی نہیں بچ سکے گی، حکومت کے اہلکار بھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ دھمکی نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کی آزمائش سے ڈرتے رہنا، اس فتنے سے ڈرتے رہنا کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ ہر ایک کو گھیر لے گا، اور جان رکھو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی طرف سے جو انجام آنے والا ہے بڑا سخت ہے۔ اس انجام سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے، گھومنے والے بھی نہیں بچ سکیں گے، اس دہلیز پہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم بھائی ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرتے رہنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آئی، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے تمنعه او قال تحجزه، فرمایا یا تو تمنعو کے الفاظ استعمال کیے یا تحجز کے الفاظ استعمال کیے کہ تم اس کو روک دینا، یہ اس کے ساتھ مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے، اس کو ظلم سے روک دینا۔ اب ظلم سے روکنے کے لیے مختلف انداز حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کی ہاتھ سے روکنے کی طاقت و صلاحیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ حکومت وقت کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ تھانوں کی، ظاہر ہے کہ وہ عدلیہ کی ہے، ان محکمات کی ہے کہ جو حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں، جو دہشت گردی کی روک تھام کرتے ہیں اور شرپسندی کے لیے سد باب پیدا کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے کسی منکر کو، کسی ظلم کو، کسی دہشت گردی اور شرپسندی کو، اور اس کے لیے کوئی لاہ عمل طے کرے۔ اور اگر اس سے بھی طاقت نہیں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کا کام ظاہر ہے کہ ان کا ہے کہ جو اہل علم ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں اور دعوت کا علم رکھتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اور وہ خوب بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممبروں سے، اپنے درسوں سے، کبھی قرآن کے درس سے، کبھی ختم نبوت کے درس سے، کبھی کسی اسٹیج سے، کبھی کسی اور دینی اسٹیج سے، وہ روک رہے ہیں زبان سے کہ اس کو روکا جائے اور اس کے لیے لاہ عمل طے کیا جائے۔ اور اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے فبقلبی، دل سے برائی کو، ظلم کو ظلم سمجھو، اس کے لیے فکر پیدا کرو۔ فرمایا دل سے اگر کسی برائی کو برائی نہیں جانتا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، بے ایمان ہے وہ۔ منکر کو دیکھ کے خاموش بیٹھا ہے، منکر کو دیکھ کر ہنس رہا ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے وہ، چاہے وہ نجی سطح پر ہو یا کسی اجتماعی سطح پر ہو، کسی بھی سطح پر وہ اگر منکر اور بے غیرتی کو دیکھ رہا ہے، ظلم کو دیکھ رہا ہے، دہشت گردی شرپسندی کو دیکھ رہا ہے اور خاموش بیٹھا ہے، تو اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے غیرت اللہ کے رسول کی نگاہ میں کوئی نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نگاہ میں بڑا بے حیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کے اندر کوئی حیا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، تو اس کے روک تھام کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیے 3 قسم کے اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک ہے حدود، اور حدود 5 قسم کی ہیں قرآن مجید۔ ایک ڈاکہ ہے، اور ایک سرقہ ہے، چوری ہے، اور ایک زنا ہے، اور ایک تہمت زنا ہے کہ زنا کی تہمت لگا دی جائے، اور 5ویں حد قرآن نے شراب کی نازل فرمائی۔ یہ 5 حدیں قرآن کے اندر ہیں، اور اس کے بعد ایک چیز ہے قصاص، اور پھر اس کے بعد ایک چیز ہے تعزیرات۔ حدود اور قصاص کے اندر تو ہم پابند ہیں اللہ کے، حدود کے اندر
کسی قسم کی کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے، کسی کے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگی۔ ہاں قصاص میں یہ ضرور کہا گیا کہ اس میں بندے کا حق غالب ہے، بندے کو قتل کیا، اس کے گھر والے اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف ہو سکتا ہے، حدود معاف نہیں ہو سکتی کہ کسی کے ہاں ڈاکہ زنی کر لی، کسی کے ہاں چوری کر لی، کسی کی بہن ماں بیٹی کی عصمت دری کر لی، عزت لوٹ لی، یا کسی مسلمان بھائی اور بہن پہ اس نے زنا کی تہمت لگا دی، اور یا پھر یہ کہ اس نے شراب پی لی، اور پھر اس کے قوانین ہیں، حدود ہیں، ان تمام حدود کے اندر کسی قسم کے کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے ہاں کسی کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس قاتل کے بدلے میں، اس کو مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ جس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو دو گروہ مدینہ طیبہ کے اندر، حد نازل نہیں ہوئی تھی تو دو گروہ مسلمان ہو گئے، اور ایک نے چاہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے مقتولین میں جو غلام مرے ہیں ان کے مقابلے میں آزاد کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ یہ ظلم ہے کہ آزاد مقتول اگر غلام ہے اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، یہ ظلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور اللہ تعالیٰ نے برابری کے ساتھ قانون نازل کر دیا کہ اگر قتل کرنے والا قاتل جو ہے وہ آزاد ہے تو پھر آزاد کو اگر قتل کیا ہے تو آزاد کے بدلے آزاد، مقتول اگر آزاد تو قاتل کو آزاد کو قتل کیا جائے، غلام تو غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، عورت تو عورت کے بدلے مرد نہیں، عورت کو ہی قتل کیا جائے۔ اور پھر اس میں گنجائش رکھی کہ اگر کوئی معاف کر دے، اپنے بھائی سے درگزر کر دے، قاتل کو معاف کر دے، فمن عفی له شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر معروف کی پیروی کی جائے اور اس کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے اور معاف کر دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نرمی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور فرمائے اے عقل مندو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اگر تم نے قاتل کے بدلے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا تو یاد رکھو رہتی انسانیت کو تم نے زندہ کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک کو اگر آپ نے قاتل کے بدلے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا گویا تم نے انسانیت کو زندہ کر دیا، زندگی بخش دی۔ معاف کرنے کی حد تو یہ مقتولین کے ورثاء کی ہے کہ وہ چاہے معاف کر دے، اب انہوں نے معاف کر دیا، اب جو سزا حاکم وقت کو دینی ہے تاکہ قاتل اپنے قتل سے آئندہ باز رہے وہ سزا ضرور دے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے قتل نہیں کیا جائے گا اس کو، لیکن حاکم وقت کوئی ایسی سزا مقرر کرے جس سے وہ آئندہ قتل سے محفوظ رہے، باز رہے اور انسانیت کی حفاظت رہ سکے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، قصاص کے اندر کمپرومائز کی اجازت دی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق مغلوب اللہ نے رکھا اپنے حق کو، اور بندوں کے حق کو غالب رکھا کہ قصاص کے اندر، برابری کے اندر، بدلے کے اندر تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو معاف کر دو، چاہو قتل کا بدلہ قتل سے لے لو۔ جب یہ کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تمہاری یہ زندگی پر امن ہو جائے گی، تم یہاں ہر قسم کا کام کر سکو گے، تعلیم میں آزاد ہوگے اور تم سکون سے اپنی معیشت سنوار سکو گے،
معاشرت کو سنوار سکو گے، سکون سے رہ سکو گے، اور مسلمان تو مسلمان، کافر بھی امن سے رہ سکے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اور اس سے روگردانی کر کے حکمران سمجھنے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے اور عبد الجبار ہے، ہم مسلمان ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو قرآنی احکامات سے روگردانی کر کے اپنے فیصلے کرتا ہے، یاد رکھے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یورپ کے قوانین نافذ کرے، امریکہ کے یہود و نصارہ کے قانون کو نافذ کرے، قرآن کے قوانین کو ڈھکوسلا سمجھے اور اس کو ظلم و بربریت سے تعبیر کرے۔ ایسے ظالم بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں اور اس کے خلاف ہیں، قرآنی احکامات اور حدود کو اور قصاص کو ظلم کہتے ہیں۔ یہ ظلم نظر نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کی نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، اور جہاں قرآنی حدود کی بات کی جائے تو وہاں کہتے ہیں ظلم ہے، یہ شدت پسندی ہے، اس سے شرپسندی پھیلے گی، اور تم ڈرون کرتے رہو، شرپسندی دبی رہے، تم مسلمانوں کا قلع خما کرو اور کہو کہ خاموش بھی بیٹھے رہو۔ مسلمان اگر ہے وہ بے غیرت نہیں ہے، وہ بے حیا نہیں ہے، وہ تمہارے ٹیٹوے تک پہنچ جائے گا، تمہارے ٹیٹوے کو دبوڑ کے رکھ دے گا۔ یاد رکھو یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کو اگر تم نے بیدار کیا اور بیدار تم کر رہے ہو، اس لیے کہ یاد رکھو شیخ سعدی نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، اذا یئس الانسان طار لسانه کسنور مغلوب یصول علی القلب۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے سپر پاور ہے یا زیرو پاور۔ جب مسلمان ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کی بہن کے ساتھ عصمت دری کی جا رہی ہے، اس کے مال کو لوٹا جا رہا ہے اور اس کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، تو پھر جب مایوس ہو جاتا ہے اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے، ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے یا کوئی بڑا ہے، سپر پاور ہے یا زیرو پاور ہے، اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ اور جب زبان دراز ہوتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بلی جب مغلوب ہو جائے تو کتے پہ بھی حملہ کر بیٹھتی، حالانکہ کمزور ہے کتے کے مقابلے میں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کی نوبت نہ آنے دیجئے کہ جامعات کے دارالافتاؤں سے یہ فتوے جاری ہو جائیں کہ لے لو خود ہی قتل کا بدلہ، حالانکہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، لیکن مجبور نہ کرو کہ قلم چل جائے اور فساد پھیل جائے۔ یاد رکھیے مدارس اور جامعات اور علماء، یہ وہ آپ کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ محسن ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلموں کو روک رکھا ہے، جنہوں نے اپنے طلباء کو تلقین دے کے بٹھائے رکھا ہے۔ کیا آپ نے ماضی میں نظارے نہیں کیے کہ ایک قائد نے کہا کہ بس خاموش بیٹھ جائیے، سب خاموشی سے بیٹھ گئے؟ کیا وہ یہ اشارہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کی دکانیں، فلاں کے گھر آج نہیں بچنے چاہیے؟ تو مجھے بتلائیے کیا وہ قائدین کی بات نہیں مانیں گے؟ یا آپ کے محسن ہیں، حکومت کے محسن ہیں، حکومتی اداروں کے محسن ہیں، عدلیہ کے محسن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو کس طریقے سے کس طریقے سے قرآن کو پرکھ کے چلنا ہے، کس طریقے سے اس کے احکامات کو بتلانا ہے، کس طریقے سے طلباء کی تربیت کرنی ہے، کس طریقے سے عوام کو صبر و تحمل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی تلقین کرنی ہے۔
ورنہ یاد رکھیے یہ بھپرے ہوئے شیر ہیں۔ آپ کو ماضی یاد نہیں کہ روس جیسی سپر پاور کو ڈنڈوں سے زیر کیا تھا، ڈنڈوں سے ان کے ٹینکوں پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ ماضی پھر دہرایا جا رہا ہے۔ سپر پاور اپنی پوری طاقت لے کے آ چکی ہے، وہ پاکستان کو تو انشاءاللہ نہیں توڑ سکتی، لیکن پاکستان کے اندر ایسی ایجنسیوں کو اس نے متحرک کیا ہوا ہے کہ جن کے ذریعے سے خلفشار پیدا کیا جائے، انتشار مسلمانوں میں پیدا کیا جائے، ٹولیوں میں مسلمانوں کو بانٹا جائے، کبھی اس کے مار دیے جائیں، کبھی اس کے مار دیے جائیں۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، اوس و خزرج ان کے کام کیا تھے؟ جب مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کے کیا تماشے تھے؟ وہی تماشے یہودی آج کھیل رہا ہے۔ الآتی اشبہ بالماضی، آنے والا دور ماضی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ چنانچہ یہی تماشے کرتے تھے کہ کبھی اس کا مار دیا خزرجی کا اور بھاگ کے اوسی قبیلے میں گھس آئے، خزرجیوں نے دیکھا کہ یہ تو اوس سے آیا ہے، اٹھ کھڑے ہوئے اور تلواریں سونپ لی کہ ابھی ہم سر قلم کر دیں گے۔ وہاں سے کبھی کرتے کہ خزرج سے اوس سے آتے اور خزرجی کو مار کے اوسی میں جا کے داخل ہو جاتے، وہ سمجھتے کہ اوسی آیا تھا آ کے مار کے گیا، اور یہ دونوں میں لڑائی کروا کے دور سے بیٹھ کے تماشے دیکھتے تھے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ بدبخت کمبخت ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، جن کے کلچر کو اپنا کے فخر کرتے ہو، جن کے ہیئر اسٹائل کو بنا کے اکڑ کے گھومتے ہو، جن کی ثقافت کو اپنا کے فخر کرتے ہو، جن کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہو، رال ٹپک پڑتی ہے تمہاری۔ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، قرآن کا فیصلہ ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ قرآن نے یاد رکھیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، مضارع میں استمرار ہوتا ہے، کسی دور میں تم سے محبت نہیں کریں گے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ کسی دور میں تم سے محبت نہیں کریں گے یہودی اور نصرانی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے محبت نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کریں گے، تمہیں پسند نہیں کریں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہودی نہ بن جاؤ، یہودی بھی نہ بنو بلکہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلنے لگ جاؤ، تب بھی تم سے صرف راضی ہوں گے جیسے کتے سے راضی ہوا جاتا ہے، اپنا نہیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں جو نسلی یہودی ہے وہ یہودی کہلاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان یہودی بن جائے تو وہ ڈی کیٹیگری کے اندر ہے، اے بی سی میں بھی نہیں ہے، ڈی کیٹیگری میں جائے گا۔ مقبول ہے، ٹھیک ہے، کتا ہے ہمارا، اتنی نفرت ہے ان کے دل میں، بغض ہے، اور قرآن نے بیان کیا اس کو۔ حاسد وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ آج یہودی مسلمان ہو جائے، پہلی صف میں وہ کھڑا ہوگا صدر کے ساتھ، مجال نہیں ہے کہ صدر صاحب کہیں کہ پیچھے جاؤ۔ یہ ہے مساوات، باتیں کرتے ہیں مساوات کی۔ ہندو مسلمان ہو جائے، آج یہاں پر عیسائی مسلمان ہوتا ہے ہمارے دارالفتہ میں، اٹھ کے مفتی صاحب گلے ملتے ہیں، تم میرے بھائی ہو گئے۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے درد، یہ ہے محبت۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ان کی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہو، پھر بھی وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کیا تمہارا ایمان تورات میں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان ہی نہیں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے حق تھی، انجیل حق تھی، زبور حق تھی، لیکن وہ قرآن کو حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس امن کے لیے سب سے بڑی کباب میں جس کو کہ یہ ہڈی، یہ بیرونی طاقتیں تو ہیں سو ہیں، ہمارے اندر کے جو منافق ہیں وہ امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ نہیں چاہتے
کہ اگر یہ حدود نافذ ہو گئیں، ڈاکو کو پکڑ کے جو قرآن نے کہا سزا دی جائے، مجھے بتلائیے کہ کیا دیوبندیوں کا قرآن الگ ہے؟ برائے کرم جواب دیجیے۔ کیا بریلیوں کا قرآن الگ ہے؟ کیا اہل حدیث کا قرآن الگ ہے؟ کیا شیعوں کا قرآن چاہے زبانی ہو الگ ہے؟ سب کہتے ہیں یہ قرآن حق ہے، چاہے زبانی کے حق ہے، تو اس کی حدود، اس کے احکام نافذ کرنے میں کیوں بس و پیش ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہی میں ڈاکو ہیں، انہی تنظیموں میں زانی ہیں، انہی تنظیموں میں تہمت زنا لگانے والے ہیں، انہی تنظیموں اور جماعتوں کے اندر شرابی ہیں، انہی تنظیموں، جماعتوں اور انہی اہلکاروں کے اندر چور ہیں، تو وہ کہاں سے نافذ ہونے دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس میں کمپرومائز نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ نے اپنے آپ کو، اپنے حکم کو غالب رکھا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، غیر شادی شدہ زنا کرنے والی ہو یا والا ہو، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ شادی شدہ ہے فرجموہما، اسے اتنا زمین میں گاڑ کے سنگسار کرو، نسل انسانی کی حفاظت ہوگی۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے، اور اللہ عزیز ہے۔ آگے اللہ نے کہا واللہ عزیز حکیم، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا یہ قانون حکمت کے عین مطابق ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تمہاری بیوی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی، تمہاری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، تمہاری ماں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، تمہاری بہن کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، تمہاری پوتی اور نواسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ فرمایا چور مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھوں کو کاٹو، تاکہ یہ یہاں گٹوں سے کاٹو، تاکہ یہ عبرت بنے اور کسی کو آئندہ چوری کرنے کی ہمت نہ ہو۔ حکم کون دے رہا ہے؟ خالق کائنات، ہمارا پیدا کرنے والا۔ ایک انجینئر مشین بناتا ہے، سامنے کوئی انگلش پڑھا لکھا آگے کہتا ہے اس کو یوں نہیں یوں کرو، انجینئر کتنا غصہ ہوتا ہے، مشین تم نے بنائی ہے یا میں نے بنائی ہے؟ میں اس کے چلانے کو جانتا ہوں، تو اتنا بڑا نظام اللہ نے بنا دیا، کیا وہ نہیں جانتا کہ انسان کے لیے کیا حق ہے، کیا برا ہے، کیا شر ہے، کیا خیر ہے؟ ہم اللہ کے قانون میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اسی طریقے سے زنا اور چوری، اور اسی طریقے سے تہمت زنا۔ والذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، معصوم بھولی بھالی ایمان والیوں پہ الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر اس کے بعد 4 گواہ بھی نہیں لاتے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کے لیے بھی کتنی سخت پابندی لگائی، اور مسلمان کی عزت کے لیے بھی کتنی سخت پابندی لگائی۔ میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتا تو زانی ہے، ورنہ اگر میں نے الزام لگا دیا، قرآن کہتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو، کوئی کمپرومائز نہیں۔ مسلمان کی عزت سے کھیلتا ہے، انسان کی عزت سے کھیلتا ہے۔ ان اعراضکم واموالکم ودماءکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، فرمایا تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جان، تمہارا خون ایسے ہی محترم ہے
جیسے آج کا دن محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، اور یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے عرفات کا، ذو الحجہ کا، اور یوم عرفہ، اس کی کتنی عزت و تکریم ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا عزت ہے، اس کا احترام ہے، لہٰذا اس کے لیے فرمایا 4 گواہ لے کر آئے، اور 4 گواہ بھی ایسے دیکھیں جیسے کہ جو شادی شدہ سمجھتے ہیں کہ جائز خواہش کیسے پوری کی جاتی ہے، اس طرح زنا کرتے ہوئے دیکھیں 4 کے 4، 3 کی بھی گواہی نہیں چلے گی، پھر کہیں کہ ہاں اس نے ہمارے سامنے اس طرح زنا کیا، تب اس پر زنا کی حد نافذ کی جائے گی۔ ورنہ یاد رکھو ان تینوں نے جو الزام لگایا، چوتھا نہیں تھا گواہ، تینوں پہ حد جاری کی جائے، 80 کوڑے مارے جائیں تاکہ مسلمان کی عزت بچے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ شدت پسندی ہے اور اس سے فساد پھیلے گا، یہ تو ظلم ہے، اور تم جو جی چاہے کرتے رہو۔ گزشتہ دنوں، یا نام نہیں لیتا، ایک محکمے کے اہلکار نے شک کی بنیاد پہ ایک آدمی کو قتل کر دیا، محلے کے ہی ساتھی کو۔ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ تمہارے پاس کیا تحقیق تھی کہ تم نے اس کو قتل کر دیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق نفس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، تو نے تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قصاص ہونا چاہیے۔ پولیس اہلکار، فوجی اہلکار، کوئی بھی اہلکار ہو، وہ ناحق قتل نہیں کر سکتا جب تک پروف نہ ہو۔ اسی طریقے سے ڈاکہ زنی کی حد، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ رسول سے جھگڑتے ہیں، یعنی ڈاکہ زنی کرنا دراصل اللہ رسول کے حکم اور تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ رسول سے جھگڑتے ہیں، ورنہ حق تو بندوں کا مار رہے ہو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھر رہے ہیں، کسی کی عزت لوٹ لی، کسی سے بھتہ لے لیا، کسی کے مال کو کسی طرح ہڑپ کر لیا، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، تو یاد رکھو یہ فساد فی الارض ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قتل کر دو۔ اور جمع استعمال کیا، قرآن کہہ رہا ہے اس کو جمع استعمال کیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مفسرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تنظیم کے کارکن نے دوسرے انسان کو قتل کیا، اس پوری تنظیم کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اشارے پہ قتل کیا، اس کے ایما پہ قتل کیا۔ قرآن نے کہا ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، نئی بات معلوم ہو رہی ہوگی آپ کو، ان یقتلوا، اس کو ہی نہیں، ڈاکو کو ہی نہیں، بلکہ یہ جو بھتہ خور ہے، ڈاکو ہے، جو فساد فی الارض کر رہا ہے، اس کا ایک تو اختیار حکومت وقت کو یہ ہے کہ پوری تنظیم کو رگڑے میں لے لے، چاہے وہ 6 لاکھ ہوں، سب کا سر قلم کر دیں، او یصلبوا، یا سولی پہ ان سب کو لٹکا دیا جائے کھلے میدان میں، اور ان کے پیٹوں کو چاک کیا جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم، گھٹنوں سے اور گٹوں سے مختلف جانب سے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا جائے، اس قابل ہے۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو در بدر کر دیا جائے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اہل دارالاسلام سے اس کو نکال دیا جائے اور کافروں کی بستی میں بھیج دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتے تھے، اور یہ کیا انہوں نے کہ ایسا جب اس نے کیا، رہزنی کی یا فساد فی الارض کی کوئی قسم اس نے کر لی، تو اس کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیا اور کہا زمین میں چلے پھرے نہیں، بس یہی نفی فی الارض ہے، نفی من الارض ہے، کہ اس کو دربدر کر دیا، اب یہ زمین میں کھلا نہیں پھر سکتا، اور اسے عمر قید سنا دی۔ اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس کو اٹھا کے بند کر دیا جائے، نکلنے ہی نہ دیا جائے،
اور قانون بنا دیا جائے، قرآن کا قانون بنایا جا رہا ہے، یہ کسی دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور کسی اور کا نہیں بنایا جا رہا، قرآن کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے صرف، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا آخرت میں تو اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، بڑا عذاب۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اس میں گنجائش رکھی شریعت نے، چوری میں گنجائش نہیں رکھی، حدود میں گنجائش رکھی، لیکن اس کے اندر قصاص میں گنجائش رکھی، اس میں گنجائش نہیں رکھی حدود میں۔ فرمایا ہاں اس کے اندر اتنا ہے کہ ڈاکو ڈکیتی سے پہلے توبہ کر کے بیٹھ جائے، اس کو گرفتار کرنے سے پہلے تم نے دیکھا کہ اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اب اس کے ساتھ ایسا کچھ مت کر۔ جو تمہیں ہم نے 4 اختیار دیے ہیں، قتل کا اور ہاتھوں پیروں کو کاٹنے کا اور سولی پہ لٹکا کے پیر چاک کرنے کا اور زمین سے در بدر کر دینے کا، جو اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے، اس اختیار کی اب تمہیں گنجائش نہیں ہے۔ اس نے صلح کر لی اللہ سے، اب تم بھی صلح کرو۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہے حدود، اور قصاص کی بات آپ کے سامنے آئی، اور اسی طریقے سے انسان کے ساتھ اور کچھ اگر ہو جائے ظلم تو اس میں پھر تعزیرات کا قانون بنایا جاتا ہے، اور تعزیرات دنیا جہاں میں نافذ ہے۔ ہر حکومت اپنے حساب سے مجرم کو سزا دیتی ہے، اس کا اختیار شریعت نے بھی دیا ہے، اس کا اختیار شریعت نے بھی دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اللہ رسول آخرت پر تمہیں ایمان ہے تو پھر اللہ رسول کی فرما برداری کرو اے ایمان والو، اور اپنے مسئلے مسائل کو اللہ رسول کی عدالت میں پیش کرو، قرآن میں پیش کرو، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں دیکھو، کھنگالو کہ اس کا کیا حکم ہے، اور اگر عام کوئی جرم ہے تو اس میں تم آزاد ہو۔ اولو الامر جو حکمراں طبقہ ہے، پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی بھی جرم کے بدلے میں کوئی سزا کا تعین کر لے اور پھر اس کی سزا دے، تاکہ جتنے بھی جرم اس دھرتی پر ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کا سد باب ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تینوں باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سراسر ہم سب کے لیے خیر خواہانہ پیغام ہے، قرآنی پیغام ہے، اور اللہ کے رسول کا بھی یہی فرمان ہے الدین النصیحہ، یہ سارا کا سارا دین تمہاری خیر خواہی ہے۔ اس کو اپناؤ گے تو اپنے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے خیر خواہ بن جاؤ گے، اور تمہاری کسی بھی ملک کے اندر اگر معیشت پنپ سکتی ہے، معاشرت پنپ سکتی ہے، اور ایک دوسرے سے امن میں انسان آ سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ امن کا بندوبست کیا جائے، اور امن قرآنی احکامات کے بغیر ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور آپ ایمان رکھتے ہوئے ایک دفعہ یہ کہہ دیجئے، قرآن کے بغیر، حدود اور قصاص کے بغیر اور اسلامی تعزیرات کے بغیر امن ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ایمان پہ قبول فرمائے اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد